السلام علیکم جی، ایاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور dasturquran.com میں آج ہم بات کر رہے ہیں وہ بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ لوگ پہلے جب بچے چلنا شروع کرتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ بچے ہمارے پہیاں چل رہے ہیں۔ پھر بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، سائیکل چلانے کے بعد وہ اور بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل کے بعد گاڑی چلاتے ہیں۔ آج ہم ان ساری چیزوں کے لیے جس پہ آپ چلتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹریفک، اور ٹریفک جس پہ چلتا ہے اسے ہم روڈ کہتے ہیں۔ اور روڈ وہ ہوتی ہے جو سموتھ ہوتی ہے، جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور اس میں کہیں کہیں کوئی اچھلو آ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اچھلو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اسپیڈ بریکر۔ کہنے یار روڈ اتنی کم ہے، اچھلو اتنے زیادہ ہیں، تو پتہ چلا اس کو ہم گڑھے کا نام دیتے ہیں۔ کبھی کبھی محاورتاً لوگ کہتے ہیں یار گڑھے میں جاؤ تم۔ آج ہم ہر آدمی کو بد دعا دے سکتے ہیں بڑے آرام سے، جہاں سے گزرے گڑھے میں جاؤ تم، گٹر میں جاؤ تم، کھڈے میں جاؤ تم۔ حالانکہ ایک ہی کھڈا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جو ہم جب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ایک گڈھا بنتا ہے۔ اس گڈھے میں پھر ہمارے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد اس پہ ایک لیول ڈال کے، نشان ڈال کے آپ کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو تھے یہ اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے۔ لیکن ہم ٹریفک میں کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ سب، اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے 4-5 لوگ میرے قریب آگے ہوں گے، کہہ رہے یار یہ کوئی گڑھے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے حکام کون ہیں اور حکام بالا کون ہیں، اور ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ ان سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے کہیں گے، وہ ان سے کہیں گے، وہ ان سے کہیں گے یار بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم کو تو اوپر سے آرڈر ہے۔ تو جن چیزوں کے اوپر سے آرڈر ہیں، تو جو ایک آرڈر جو سب سے اوپر ہے، اللہ پاک ہمارے بیٹھے میں ہیں، جو جنہوں نے یہ ذمہ داری ان سب پہ لگائی ہیں، جنہوں نے ایک قیمتی ووٹ لے کر جیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد بڑا اوتھ لی اور کہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ لیکن اس کے بھی 2 میننگ ہیں، نا یہ کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے۔ تو بھائی بات ابھی صرف ہو رہی ہے روڈ کی۔ ابھی میں لاہور گیا تھا، بلکہ آنا جانا لاہور بھی جاتا ہوں، اسلام آباد سب جگہ جاتا ہوں، وہاں پر بھی وہی بجٹ ہوتا ہے پاکستان کا۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے، ایک ایسا صوبہ ہے سندھ جہاں سب سے زیادہ پیسہ جمع ہوتا ہے، اور پورا پاکستان کھاتا ہے اس کو۔ اب وہ کھاتا کس طرح سے، لیکن ان کا کھایا ہوا لگ تو رہا ہے، روڈ بھی دکھ رہی ہیں، برج بھی دکھ رہے ہیں، ترقیاتی پروگرام بھی دکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہر منصوبہ 5 سالہ ہوتا ہے تاکہ اگلے الیکشن آ جائیں، اور پھر اگلے 5 سال میں بھی یہی منصوبہ جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیوڈ لکھا آتا ہے نا، ٹو بی کنٹینیوڈ۔ تو یہ جو ٹو بی کنٹینیوڈ ہے، ہم کسی کو نہ سوچیں، ہم ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو وین میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو موٹر سائیکل پہ 3 بچوں کے ساتھ ان کے والد جو ہے ان بچوں کو لے جاتے ہیں۔ اچانک ایک کھڈا آتا ہے، اس کھڈے میں اچانک ایک بچہ گرتا ہے۔ وہ بچہ جب گرتا ہے تو اس کے پیچھے سے کوئی گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے، میں حکام بالا کی بات کر رہا ہوں، اور میں فخریہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، اور میرے یہ رائٹس ہیں کہ میں اپنی اس تکلیف کو، جس کے لیے تقریر آپ لوگوں نے کی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، تو وہ اللہ پاک بھی تو کر دیں گے نا پھر کچھ نہ کچھ۔ اتنے لمبے لمبے امتحانات میں کیوں ہمیں ڈال رہے ہیں؟ ان غریبوں کو دیکھیں کتنی دور سے وہ آتے ہیں، پھر کہیں کھڑے ہو گئے، پھر ان کا پتہ چلا کہ ٹریفک کی وجہ سے سٹک ہو گئے، پھر پیٹرول ختم ہو گیا، وہ ٹنکی کو لٹا رہے ہیں، لٹا کے بٹھا رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا، پھر دیکھا ایک کھڈا آ گیا، ایک ان ایکسپیکٹڈ کھڈے جو بارش میں نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی وہاں سے گزرتا، گڑپ سے بہ گیا آدمی، اور جا کے پتہ نہیں کون سی ندی کے باہر اس کی باڈی ملتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی ذمہ داری کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ تقریر سبھی کرتے ہیں، حضرات یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کے واسطے میری درخواست ہے، یہ میری درخواست نہیں ہے، ہر اس سننے والے کی ہے کہ میری اس بات کو شیئر کرے، اس میں اپنی ورڈنگز کرے، اپنا وہ لفظ شامل کرے، اور اپنے کمنٹس دے کہ ہمارے اس کراچی کو، جو بہت بڑا، بہت اچھا شہر ہے، اور اللہ پاک ہمارے یہاں کے غریبوں کو سلامت رکھے، ہمارے کے امیروں کو بھی سلامت رکھے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سب مل جل کے بھی اپنے علاقے، اپنے محلے کو تو سبھی صاف کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے شہر کو اس طرح کا نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے حکام اور ہمارے سارے جو ان سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ خدا را اپنے بجٹ کو اس جگہ استعمال کیجئے کہ ہمارا کراچی شہر بھی دوسرے شہروں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ بس یہی دعا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے سے جڑے ہوئے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ وہ ان غریبوں اور ان تمام ان لوگوں کے لیے مدد کر سکیں جو بیچارے بہت محدود اپنے معاملات میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، لکھا بھی رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ www.darsequran.com